ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہو کرم مشکل میں ہو سرکار میں مشکل میں ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم ہے قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمیں بدلنا ہوگا میں آپ سب کا پھر استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ الحمدللہ عز و جل گزشتہ کئی ایپیسوڈز میں مختلف ٹاپکس پر ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے، اور یوں سمجھیے کہ اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ جی ہاں ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈز میں آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمان کو کن کن باتوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ میں دوبارہ اس چیز کو ریوائز کر دیتا ہوں۔ 3 قسم کے علم ایسے ہیں جو مسلمان کو حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ پہلا علم ہے علم العقائد، عقائد کے تعلق سے علم، اس کی تفصیل اس ایپیسوڈ میں الحمدللہ ہم نے بیان کی ہے۔ اور دوسرا جو علم ہے وہ علم المسائل، علم فقہ، یعنی ظاہری اعمال کے تعلق سے علم حاصل کرنا، حسب حال حسب کیفیت علم حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تیسرا جو علم ہے وہ قلب سے تعلق رکھنے والے اعمال ہے، جس میں 2 کیٹیگریز ہیں، ایک نجات دلانے والے باطنی اعمال، اور ایک جو ہے وہ مہلکات ہے۔ مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والے اعمال۔ تو مہلکات میں جو اعمال آتے ہیں ان میں ایک ہلاک کر دینے والا عمل ہے حسد۔ حسد جو ہے اتنا مذموم عمل ہے، اتنا مذموم عمل ہے کہ حدیث پاک جس کا مفہوم ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ناظرین دیکھیں، اپنی زندگی پہ ہم غور کریں، ہم گنہگار، خطا کار، اسیاں شعار لوگ ہیں۔ رات دن اللہ پاک کی کیسی کیسی نافرمانیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں۔ اول تو ہم نیکیاں صحیح معنوں میں کما ہی نہیں پاتے، اگر کمائیں گے بھی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کمائیں گے، اس کی رحمت سے کمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرے، خوب اپنے کرم سے نیکیاں عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اول تو نیکی ہو نہیں پاتی ہے، شیطان و نفس ہمیں اس سے روکتے ہیں، روکنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی توفیق سے ان کے وار کو ناکام بنا کر نیکیاں کر بھی لیں، مان لیجئے لاکھوں کروڑوں نیکیاں اللہ کی رحمت سے ہم کما بھی لیں، لیکن اگر نیکی بچانا نہیں جانیں گے نا تو وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو یوں سمجھیے کہ مہلکات، ہلاک کر دینے والے اعمال جو ہے نا، وہ ہمیں کمائی ہوئی نیکیوں کی برکات سے محروم کر دیتے ہیں۔ ہم تو یہ اس زوم میں رہیں گے کہ ہم نے یہ عمل کیا تو انشاءاللہ حدیث پاک کے مفہوم کی برکت سے ہمیں اتنا ثواب ملے گا، نیکیاں، لاکھوں نیکیاں ملیں گی، کروڑوں نیکیاں ملیں گی۔ مثال کے طور پہ اذان کو ہی لے لیجئے، کوئی اگر اذان کا جواب دیتا ہے تو روایتوں کے مطابق ہر کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ عورتوں کو 1,00,000 اور مردوں کو دگنی ملتی ہے، 2,00,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب اگر کوئی یہی سوچ لے کہ میں روزانہ اذان، 5 وقت کے اذان کا جواب دے کر کروڑوں نیکیاں کما کر خوش ہو جائے کہ اب میرے نامہ عمل میں آج کے دن کروڑوں نیکیاں آ گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو ضائع کرنے کے عوامل پر غور نہ کرے، جس سبب سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں ان باتوں پر توجہ نہ دے، تو پھر بندہ قیامت میں اپنے آپ کو ان نیکیوں سے محروم نہیں پائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ایسے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو حسد جو ہے نا،
یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ آگ لکڑی کو کس تیزی سے جلاتی ہے، جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو ہماری نیکیوں کو بھی یہ اعمال نقصان پہنچانے والے ہیں، جس کے بارے میں آپ سے میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ تو حسد کی کیا نحوست ہے، آئیے اس کے ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کے سامنے ایک بندہ حاضر ہوتا تھا روزانہ، بڑا نیک صالح بندہ تھا، اور اس کی یہ سوچ تھی کہ نیکی ہر حال میں نیکی ہی کرنی چاہیے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ وہ بادشاہ کے پاس روز آتا تھا اور بیٹھ کر سامنے کہتا تھا کہ بھلے کے ساتھ بھلائی کرو، بھلائی کا بدلہ احسان کر کے دو، اور برے کے ساتھ برائی نہ کرو کہ برے کے لیے اس کی برائی کافی ہے۔ روز یہ نصیحت آمیز جملہ بادشاہ کے سامنے بیٹھ کر وہ کہتا تھا۔ بادشاہ اس سے بڑا خوش ہوتا تھا، اس کو اپنے قریب بٹھاتا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو اس نیک صالح شخص سے حسد کرتا تھا کہ یہ بندہ بادشاہ کا اتنا مقرب کیسے ہے، بادشاہ اس کو اپنے قریب کیسے بٹھاتا ہے، بادشاہ کا قرب اس کو کیسے حاصل ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، ہمارے دلوں میں جیلسی فیل ہوتا ہے، کسی کی صحت دیکھ کر کوئی جیلسی فیل کرتا ہے، حسد کسی کو ہو جاتا ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کی تمنا کرنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو نعمت فلاں کو حاصل ہے وہ اسے حاصل رہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے، تو یہ غبطہ، رشک کہلاتا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن حسد یہ مذموم ہے، یہ ممنوع ہے، یہ حرام ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اس شخص کو بھی اس سے حسد ہو گئی۔ اب اس نے سوچا کہ میں کوئی ایسا کام کروں، کوئی ایسی ترکیب کروں کہ بادشاہ جو اس کو اپنے قریب بٹھاتا ہے، بادشاہ کی نظر میں یہ ذلیل ہو جائے اور یہ رسوا ہو جائے، اور یہ بادشاہ سے دور ہو جائے اور میں بادشاہ کے قریب بیٹھنے لگوں۔ لہٰذا اسی سوچ میں اس نے یہ پلاننگ کی، ایک ترکیب کی کہ اس شخص کی میں دعوت کرتا ہوں اور اس کو جو ہے اس طریقے سے کھانا کھلاتا ہوں اور بادشاہ کے کان میں جا کر ایک بات کہہ دیتا ہوں۔ اس طرح اس نے پلاننگ کی، اور جا کر بادشاہ کو، جب وہ شخص چلا گیا، بادشاہ کو جا کر اس نے کہا کہ یہ جو شخص آپ کے قریب بیٹھتا ہے نا، جسے آپ اتنا پیار کرتے ہو، جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہو، جس پر آپ اتنا اعتماد کرتے ہو، یہ آپ کے قریب بیٹھ کے بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن یہ باہر جا کر لوگوں سے کہتا ہے کہ بادشاہ اتنے اچھے بنے پھرتے ہیں، لیکن بادشاہ تو گندا دہن کے مرض میں مبتلا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بڑا حیران ہوا، اور اس نے کہا کہ اچھا، میرے بارے میں یہ ایسا کہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، لوگوں کو یہ کہتا پھرتا ہے کہ گندا دہن کا مرض ہے بادشاہ کو، بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ ایسا کہتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا اب اگلی بار جب آپ کے پاس آئے تو اسے اپنے قریب بلا کے دیکھ لیجئے گا کہ کیا کرتا ہے۔ چنانچہ یہ بات بادشاہ سے کہہ کر وہ حاسد شخص بادشاہ کے دربار سے نکلا، اور وہ نیک صالح شخص جس کو بادشاہ کے دربار میں قرب حاصل تھا، مقام حاصل تھا، اس کی تلاش میں نکل گیا۔ اس سے ملاقات کیا، سلام دعا کیا، خیر خیریت پوچھا، اور اس کو بہلا پسلا کر محبت سے اپنے گھر لے گیا۔ گھر پر اس کو دسترخوان پر بٹھایا اور کھانا پیش کیا۔ جو کھانا اس نے کھلایا، اس کھانے میں کچا لہسن اس نے خوب کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، لہسن جب زیادہ کھا لیا جائے تو اس کی بو بہت آتی ہے۔ تو جب وہ خوب لہسن دار کھانا کھا کر وہاں سے نکلا اور جب بادشاہ کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوا، بادشاہ نے اس کو قریب بلایا۔ جب وہ نیک صالح شخص بادشاہ کے قریب گیا تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر گفتگو کی کہ کہیں میرے لہسن، کچے لہسن کی بو بادشاہ کو نہ جائے۔ اب جب اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر بادشاہ سے گفتگو کی تو بادشاہ کو اس حاسد کی بات یاد آئی کہ اس نے صحیح کہا تھا کہ یہ لوگوں کو میرے بارے میں یہ کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کو گندا دہن کی بیماری ہے، بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، اسی لیے اس نے میرے گفتگو کے دوران اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب اس نے ایک رقعہ منگوایا اور اس میں اپنی تحریر سے کچھ لکھا، اپنی دستخط کیا۔ اس میں لکھا کہ جو شخص یہ تحریر لے کر آ رہا ہے، یہ جو رقعہ میں دے رہا ہوں، یہ جو لے کر آ رہا ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کے میرے پاس بھجوایا جائے۔ یہ لکھ کر دستخط کر کر اس نے اس رقعے کو لپیٹ کے اس شخص کے حوالے کر دیا۔ کس کے؟ جو نیک صالح نصیحت کیا کرتا تھا کہ بھلے کے ساتھ بھلائی کرو، اس کا بدلہ بھلائی سے دو،
اور برے کے ساتھ برائی نہ کرو، برے کے لیے اس کی برائی کافی ہے۔ اس شخص کے ہاتھ میں یہ رقعہ بادشاہ نے دیا۔ اب یہ رقعہ لے کر یہ شخص باہر نکلا، اور یہ رقعہ جو ہے نا، یہ بادشاہ ہمیشہ ان لوگوں کو دیا کرتا تھا جن کو انعام و اکرام سے نوازتا تھا۔ تو اب یہ رقعہ لے کر جب یہ نیک شخص نکلا تو راستے میں وہی حاسد شخص جس نے اس کی دعوت کی تھی اور اس کو کچا لہسن کھلایا تھا اور بادشاہ کو اس کے خلاف بادشاہ کے کان بھرے تھے اور بری بات تہمت لگائی تھی اس پر، جو کہ وہ بات کرتا ہی نہیں تھا۔ اب وہ شخص جب اس کو باہر ملا اور اس نے پوچھا کہ پیارے بھائی آپ کیا لے کر جا رہے ہو، بادشاہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تو اس نیک صالح شخص نے کہا کہ بادشاہ نے مجھے بس یہ تحریر دی ہے لپیٹ کر، اور کہا ہے کہ یہ جو ہے فلاں جو ہے گورنر ان کو دے دینا۔ اور اسے یہ پتا تھا کہ یہ بادشاہ انعام و اکرام جب کسی کو نوازتے تھے تو یہ تحریر لکھ کر اس میں دیتے تھے۔ تو اس شخص کو اس نے بہلایا پھسلایا اور کہا کہ پیارے بھائی آپ یہ رقعہ مجھے دے دو، کیا آپ مجھے دے سکتے ہو؟ وہ نیک صالح شخص تھا، سادہ طبیعت بیچارہ آدمی تھا، انسان تھا۔ اس نے وہ رقعہ جو ہے وہ اس حاسد مطلب اس درباری کو عطا فرما دیا جس نے بادشاہ کو بھڑکایا تھا اس صالح کے خلاف۔ اب وہ رقعہ لے کر خوشی سے پھولتا جھومتا پلاننگ کرتا ہوا سوچتا ہوا کہ اب میری زندگی بدل جائے گی، مجھے اچھے انعام سے نوازا جائے گا، اچھے خواب دیکھتا ہوا گورنر کے پاس پہنچا۔ گورنر کے ہاتھ میں وہ رقعہ دیا۔ گورنر نے جب وہ رقعہ کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا جو یہ تحریر آپ کے پاس لا رہا ہے اس شخص کو ذبح کر دو اور اس کی چمڑی میں بھوسا بھر کے میرے حوالے کر دو، میرے پاس بھجوا دو۔ جب اس گورنر نے وہ تحریر پڑھی تو کہا کہ واقعی یہ آپ کو دیا گیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا گورنر نے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو یہ رقعہ لے کر آ رہا ہے اسے ذبح کر کے اس کی کھال میں بھوسا بھر کے میرے پاس بھجوا دو۔ اب جب اتنا سننا تھا تو یہ درباری جو تھا یہ ہل گیا اور اس کے ہوش اڑ گئے، اور اس نے کہا نہیں یہ رقعہ میرے لیے نہیں ہے، یہ فلاں جو درباری بادشاہ کے پاس جاتا ہے یہ بادشاہ نے اس کے ہاتھ میں دیا تھا، آپ چاہیں تو بادشاہ سے تصدیق کر لیں۔ گورنر نے کہا نہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو رقعہ تمہارے پاس لا کے دے گا اس کو ذبح کر دیا جائے اور اس کی چمڑی میں بھوسا بھروا کے بادشاہ کو بھجوایا جائے۔ ہم حکم کے پابند ہیں، ہم کسی سے تصدیق نہیں کریں گے، نہ ہم آپ کو باہر جانے دیں گے۔ چنانچہ اس شخص کو حاسد کو جلاد کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کے بحکم بادشاہ کے دربار میں بھجوا دیا جاتا ہے۔ اب جب بادشاہ کے پاس بوری میں جب اس کا بدن بھیجا جاتا ہے، اس کی گردن بھیجی جاتی ہے ناظرین، تو بادشاہ وہ دیکھ کے چونک جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس نیک صالح شخص کو اپنے دربار میں آتا دیکھ کر بادشاہ حیران ہوتا ہے۔ اس صالح شخص کو قریب بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں رقعہ دیا تھا وہ کیا کیا تم نے؟ تو کہا بادشاہ سلامت، میں محل سے باہر جا ہی رہا تھا گورنر کے پاس کے راستے میں یہ شخص مجھے مل گیا اور اس نے مجھ سے یہ رقعہ طلب کر لیا، میں نے اس کو دے دیا۔ تو بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ تم میرے بارے میں لوگوں کو کہتے ہو کہ گندا دھین کا مجھے مرض ہے، میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں ایسے کیسی جرات کر سکتا ہوں، میں نے کسی کو بھی ایسا نہیں کہا۔ تو بادشاہ نے کہا پھر اس دن جب میں نے تمہیں قریب بلایا تو تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ دراصل اس شخص نے میری دعوت کی تھی اور اس دعوت میں کچا لہسن اتنا کھلا دیا تھا کہ میرے منہ سے لہسن کی بدبو آ رہی تھی، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ لہسن کی بو آپ تک پہنچے، آپ کے احترام کے پیش نظر میں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا تھا کہ آپ کو لہسن کی بو نہ پہنچے۔ تو بادشاہ کو سارا ماجرا سمجھ آ گیا۔ بادشاہ نے کہا تم جو روز نصیحت کرتے ہو نا کہ بھلے کے ساتھ بھلائی کرو اور برے کے ساتھ برائی نہ کرو، برے کے لیے اس کی برائی کافی ہے، آج پھر بیٹھ کر میرے سامنے یہ نصیحت کرو اور دیکھ لو اس کا انجام۔ یہ جو برا شخص تھا اس نے تم سے حسد کیا، یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین آپ نے سنا کہ حسد کرنے والے کا کیسا عبرت ناک انجام ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں خود پھنس گیا، اسے پتا بھی نہیں تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا، لیکن برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے نا، اچھے کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حسد کرنے والے کا کیسا عبرت ناک انجام ہوا۔ آج حسد کا مرض ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے، بالکل عام ہے۔ یوں سمجھیے
یعنی ہر دوسرے تیسرے شخص کا آپ جائزہ لیں گے نا تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا یہ اس سے حسد کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہوگا نا، کوئی کسی کی گاڑی دیکھ کر حسد کرتا ہے، کوئی کسی کی صحت دیکھ کر حسد کرتا ہے، کوئی کسی کا حسن و جمال دیکھ کے حسد کرتا ہے، کوئی کسی کی آواز اچھی خوش الحان نعت خواں ہے تو کوئی نعت خواں سے حسد کر رہا ہے، کوئی اچھا بیان کرتا ہے تو کوئی مقرر اس کے بیان سے حسد کر رہا ہے، کوئی جو ہے کہ صاحب اولاد ہے تو جس کو اولاد نہیں ہے وہ اولاد والے کو دیکھ کر حسد کر رہا ہے۔ رشک کر سکتا ہے، رشک کرنے کی اجازت ہے، رشک کی تعریف بھی میں نے عرض کیا آپ کو۔ اگر کسی کی نعمت دیکھ کر رشک آ رہا ہے کہ یار اس کو وہ نعمت حاصل ہے، کاش مجھے بھی مل جائے، اسے یہ گاڑی نصیب ہے تو مجھے بھی مل جائے، تو یہ رشک ہے۔ رشک کی تو اجازت ہے، لیکن حسد کی اجازت اسلام نے ہمیں نہیں دی ہے۔ حسد سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے، ہر حال میں بچنا ہے، ہر حال میں بچنا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ حسد جو ہے ہماری نیکیوں کو اس طرح کھا جائے گا جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ حسد کرنے والے کی اگزامپل ایسی ہے گویا وہ جس سے حسد کر رہا ہے نا، گویا وہ اس کی طرف پتھر پھینک رہا ہے، وہ پتھر اس کو نہیں لگ رہا، جس سے یہ حسد کر رہا ہے اس شخص کو وہ پتھر نہیں لگ رہا، بلکہ آ کر اسی کی آنکھ پھوڑ دی، پھر وہ غصے میں جھنجھلا کر دوبارہ اس کی طرف پتھر پھینک رہا ہے، تو وہ پتھر پھر اسے نہ لگ کر اس کی دوسری آنکھ پھوڑ رہا ہے، پھر تیسری بار جھنجھلا کر اس کی طرف پتھر پھینک رہا ہے، پھر اسے نہ لگ کر یہ اس کے سر پہ لگ رہا ہے۔ یعنی گویا حاسد مسلسل اپنا نقصان کیے جا رہا ہے، اور جس سے یہ حسد کر رہا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ نعمت عطا فرما رہا ہے، اور حاسد گویا معاذ اللہ عز و جل کی تقسیم پر راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ نعمت دی ہے تو اس کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے اسے یہ نعمت دی ہے، اسے یہ نعمت حاصل رہے، اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ یہ اگر کہتا ہے بندہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس بندہ یہ سوچے کہ اس کی یہ نعمت اسے کیوں حاصل ہے، اس کی صحت ڈاؤن ہو جائے، اس کی آواز نعت پڑھتے وقت بیٹھ جائے، یہ مقرر بیان کر رہا ہے تو اس کا گلا بیٹھ جائے، اور میری تقریر جو ہے وہ لوگوں میں مشہور ہو جائے، اور یہ فلاں کا بزنس اتنا کیوں چل رہا ہے، بڑے زور و شور سے چل رہا ہے، بڑا نام ہو رہا ہے اس کا بزنس بیٹھ جائے، اس کو لاس ہو جائے تو بڑا اچھا ہے، اس نے اتنا اچھا عالیشان مکان بنا لیا، او ہو یہ تو اٹھاتے ہی چلا جا رہا ہے اپنا گھر، اس کے اوپر انکوائری آ جائے، کچھ معاملہ ہو جائے، اس کا مکان میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آگ لگ جائے، تباہ ہو جائے تو کتنا اچھا ہو، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، اس کی تو دن بدن اس کے پروگریس ہوتی ہی چلا جا رہا ہے، کل تک یہ ٹیم لیڈر تھا، اب اسسٹنٹ مینیجر ہو گیا، اب مینیجر بن گیا، اس کا پروفائل تو اپ گریڈ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کا پروفائل جو ہے ڈی گریڈ ہو جائے، اس کا جاب چھٹ جائے، اس کی پروموشن نہ ہو، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ساری نیتیں، سارے فساد، نیتوں کا فساد ہے، اور یہ حسد کہلاتا ہے۔ اس طرح سوچنا، کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ حسد کرنے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کے جو وزیر تھے ایاز، جن کے بارے میں ہم نے یہ شعر بھی سنا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ ان کے دور کا واقعہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں بھی جو ایاز، جو ان کے مشیر خاص تھے نا، ان سے کافی لوگ جو ہے حسد کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حاسدین نے سلطان محمود غزنوی کو کہا کہ ایاز آپ کے بہت مقرب بنتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے سلطان والا، یہ رات میں ہے نا روز اپنے مخصوص ایک مکان میں جاتے ہیں، پتہ نہیں آپ سے چھپا کر کون سا خزانہ وہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، آپ ان کو اپنا مقرب بنائے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ ایاز جو ہیں وہ بڑے نیک طبیعت ہیں، بڑے نیک سیرت ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اب چونکہ حاسدین ان کے کافی تھے دربار میں، اب ان کو کیسے مطمئن کیا جائے؟ چنانچہ دربار میں سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو طلب کیا اور پوچھا، ایاز ہم نے سنا ہے کہ آپ روزانہ رات میں اپنے مکان میں جا کر مخصوص کچھ وہاں پہ دولت تم نے چھپا کر رکھی ہے، ہم کو نہیں بتایا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہم سے تم نے چھپایا ہوا ہے۔ تو ایاز جو تھے انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیے اور آپ خود چل کے ملاحظہ کیجئے کہ میں نے اس میں کیا چھپا کے رکھا ہے۔ اب جب حاسدین نے یہ سنا، ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ چلو دیکھا جائے ایاز نے بادشاہ سلامت سے چھپا کے کیا دولت جمع کی ہے۔ چنانچہ رات کے وقت
جو مقررہ وقت تھا اس میں سلطان محمود غزنوی ایاز کے ساتھ درباریوں کو ہمراہ لے کر اسی مکان کی طرف چل پڑے جس مکان کے بارے میں درباریوں نے خبر دی تھی کہ وہاں ایاز نے کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اب مقررہ وقت پہ جب اس مکان پہ پہنچے، ایاز سلطان محمود غزنوی کو ساتھ میں درباریوں کے ساتھ لے کر گئے، تالے کو کھولا، اندر مخصوص کمرے میں گئے، ایک صندوق رکھا تھا، اس صندوق کے پاس سب درباری سلطان محمود غزنوی اور ایاز ایک ساتھ گئے۔ ایاز نے جب وہ تالا صندوق کا کھولا اور جیسی صندوق کو اوپر اٹھایا تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ درباریوں نے دیکھا کہ اندر پھٹا پرانا ایک جبہ اور ایک ٹوٹی پھوٹی جوتی اس صندوق میں رکھی ہوئے، اس کے علاوہ اس صندوق میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب سلطان محمود غزنوی نے درباریوں کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے تو کہا تھا کہ اس نے خزانہ چھپا کے رکھا ہوا ہے، ایاز یہ کیا رکھا ہے صندوق میں؟ اب ایاز نے بتایا کہ یا سلطان، میں جب آپ کی خدمت میں پہلی بار آیا تھا نا تو اس وقت میری یہ اوقات تھی کہ میں پھٹا پرانا جبہ پہنا ہوا تھا اور ٹوٹی پھوٹی چپل پہنا ہوا تھا، تو میں روزانہ رات میں اس خفیہ مکان میں آ کر روز صندوق کھول کے اپنی یہ اوقات دیکھتا ہوں کہ آج سلطان نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنے سارے انعامات سے نوازا، اتنا مرتبہ دیا، اتنا ریسپیکٹ دیا، تو کہیں یہ مرتبہ ملنے پر میں مغرور نہ ہو جاؤں، میں گھمنڈی نہ ہو جاؤں، میں آپے سے باہر نہ ہو جاؤں، میں اللہ کی نعمتوں کو فراموش کرنے والوں میں شمار نہ ہو جاؤں۔ اس لیے روز اس مکان میں آ کر میں اپنی سابقہ اوقات دیکھتا ہوں کہ کس حیثیت میں میں سلطان محمود کی بارگاہ میں آیا تھا، اور آج انہوں نے انعامات و اکرامات سے اتنا نوازا کہ آج میں کیا سے کیا بن گیا۔ آج میرا پہناوا بدل گیا، میرا رہن سہن بدل گیا، میری آسائشیں بدل گئیں، میرے شب و روز تبدیل ہو گئے، تو میں اپنی اوقات کو نہ بھولوں، اس لیے آ کر اس صندوق کو دیکھا۔ تو دیکھا ناظرین، یہاں پر بھی حاسدین ذلیل و خوار ہوئے، انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ حسد کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور اس واقعے میں یہ بھی پتا چلا کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی نعمتیں عطا فرمائے اسے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے، اسے تکبر کر کے اپنی کمال، اپنی خوبی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سارے انعامات جو میرے رب نے مجھے اپنے فضل سے عطا فرمائے ہیں، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا انعام ہے، یہ اس کا اکرام ہے۔ میرا رب کہ وہ چاہے تو آن کی آن میں یہ ساری نعمتیں مجھ سے چھیننے پر قادر ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور جس کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہے، کسی کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں تو اس کے حق میں بیٹے ضروری تھے اس لیے بیٹے دیے، کسی کو اللہ نے بیٹی دی تو اس کے حق میں بیٹیاں ضروری تھیں تو اس لیے بیٹی دی، کسی کو اللہ نے مالدار بنایا تو اس کے حق میں مالدار بننا بہتر تھا اس لیے بنایا، کسی کو اللہ نے غریب بنایا تو اس کے حق میں غربت بہتر تھی اس لیے اس کو غریب رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کب کس کو کیا دیا ہے، وہ حکمتیں اللہ ہی کو پتہ ہے، اس کی مشیت وہی بہتر جانتا ہے۔ ہم بندے ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے پروردگار عز و جل کی تقسیم پر راضی رہیں اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اور جس سے حسد دل میں پیدا ہو رہی ہے نا اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہیں۔ کسی کے مال کو دیکھ کے حسد ہوئی تو دعا کرے کہ اللہ اس کے مال میں مزید برکت عطا فرما، کسی کی آواز دیکھ کر حسد ہوئی تو دعا کرے کہ اللہ پاک اس کی آواز میں مزید کیف و سرور عطا فرما، اسے اور مقبولیت عطا فرما، کسی کے جاب کو دیکھ کر حسد ہوئی تو یہ دعا کرے اللہ اسے مزید ترقی عطا فرما۔ اس طرح جب ہم اپنے نفس کی مخالفت کریں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل حسد کی کاٹ ہوتی چلی جائے گی، اور اس بیماری سے انشاءاللہ حفظ و امان اللہ کی مدد سے ملتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مذموم صفات سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اس کا مکمل علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خوشحال رہیے، خوش و خرم رہیے، نمازوں کی پابندی کرتے رہیے، صحت مند رہیے، FGN چینل دیکھتے رہیے۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں، ہو کرم مشکل میں ہوں سرکار میں مشکل